سورۃ لقمان کی آیت نمبر 20۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ۔ ألم تروا أن الله، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، خدمت میں لگا دیا تمہارے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اور مکمل کر دی تم پر نعمہ، اپنی نعمتیں، ظاہرتم و باطنہ، ظاہری بھی اور پوشیدہ بھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، ولا ہدن، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس پیغام کی جو اللہ نے نازل کیا، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان الشیطان یدعوہم، کیا بھلا اگر شیطان ان کو بلائے، الی عذاب السعیر، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف، ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور وہ شخص جو مطیع کر دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے، وہو محسن، اور وہ مخلص بھی ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا مضبوط کڑے کو، وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے، ومن کفر فلا یحزنک کفر، اور جس شخص نے کفر کیا تو آپ کو غم میں نہ ڈالے اس کا کفر کرنا، الیہ مرجعہم، ہماری طرف ہی ان سب کا پلٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، سو ہم ان کو خبر دیں گے یہ کیا کچھ کرتے رہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک جاننے والے ہیں سینوں کے بھید بھی، نمتعہم قلیلا، ہم ان کو فائدہ دیں گے کچھ دیر کے لیے، ثم نضطرهم
پھر ہم ان کو مجبور کر دیں گے الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، قرآن پاک کے پیغام کے پیچھے چلنے کا حکم ہے، اور جو چل رہے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، جو نہیں چل رہے ان کے لیے عذاب شدید کی وعید ہے۔ اور پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کفر اور ان کے نہ ماننے کی وجہ سے غمناک ہونے پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تسلی کا پیغام ہے۔ اس سے پہلے رکوع کے اندر حضرت سیدنا لقمان علیہ الرحمہ کی گفتگو، ان کی نصائح، ان کی وہ باتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی، اللہ پاک نے نقل فرمائی، یہ دوسرے رکوع میں تھا، اور اس سے پہلے رکوع میں توحید ہی کا بیان تھا۔ تو اب تیسرے رکوع میں بھی وہی اصل موضوع اور مضمون توحید ہی کا ذکر ہے۔ درمیان میں حضرت لقمان علیہ الرحمہ کی نصیحتوں کا بیان تھا، اور وہ بھی اسی لیے کہ اس میں بھی بنیادی اور بڑی نصیحت یہی تھی کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میرے محترم دوستو، یہی توحید ساری کی ساری دین کی اصل بنیاد، جڑ، اور سب انسانوں کو ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کرنے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے انسان، تمام مخلوقات اگر کسی پوائنٹ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو وہ پوائنٹ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اس پوائنٹ پہ ہی ساری انسانیت کو متحد کیا جا سکتا ہے، اس جہان کو امن و سکون کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ نے بھی اسی توحید کی تلقین کی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی توحید کا پیغام دے کر آئے، قرآن کریم کی دعوت بھی یہی توحید کی دعوت ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ یہاں میرے محترم دوستو یہ بات بھی سماعت فرما لے، ہمارے کچھ دوستوں نے سوال کیا، خاص طور پہ ہمارے ملتان کے بہت اچھے عزیز دوست ہیں جو ایک کالم نگار بھی ہیں، اور حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کے خاندان سے ان کو بڑی گہری نسبت حاصل ہے۔ وہ بذریعہ واٹس ایپ درس قرآن سنتے ہیں، انہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے، اور بھی دوستوں نے کیا کہ حضرت لقمان علیہ الرحمہ ان کے ساتھ علیہ السلام کہنا چاہیے یا علیہ الرحمہ کہنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں، اس مسئلہ میں علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ لفظی اعتبار سے کسی بھی شخص کو علیہ السلام کہنے میں یا سلام اللہ علیہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں بھی ہم سلام عام بندوں پہ بھی بھیجتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، عام بندوں پہ سلام ہے۔ تو اسی طرح کسی بھی نیک انسان کے ساتھ سلام اللہ علیہ یا علیہ السلام کا لفظی استعمال یہ حرج کی بات نہیں، ممنوع نہیں، لیکن فی زمانہ علیہ السلام کا لفظ یا سلام اللہ علیہ کا لفظ یہ خاص ہو گیا ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ انبیاء اور رسل علیہ السلام یا فرشتوں کے ساتھ مخصوص ہے علیہ السلام کا لفظ، اور بالخصوص بعض لوگ جو غیر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، مثلا ایک فرقہ ضالہ رافضیہ شیعہ حضرات، یہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں،
لفظی اعتبار سے اس میں بھی اگرچہ کوئی حرج نہ ہوتا، لیکن اس کے پیچھے جو عقیدہ اور نظریہ اور جو سوچ ہے وہ کیا ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کچھ لوگ معصوم ہیں۔ معصوم اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خاتم النبیین ہے، اسی طرح خاتم المعصومین بھی ہے۔ معصومیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کو، صحابی رسول ہو، اونچے سے اونچا مقام رکھنے والا ہو، اہل بیت کا فرد ہو، اس کو معصوم نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کہیں گے کہ محفوظ ہے، اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیا ہے، لیکن ایک ہے کہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ صرف اللہ کے نبیوں کے ساتھ خاص ہے یا فرشتوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی ماننا بھی ختم نبوت کا انکار ہے، اور آپ کے بعد کسی کو معصوم ماننا بھی ختم نبوت کا انکار ہے، تو علیہ السلام کا لفظ کہنے میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ شخص آپ کے بعد بھی کسی کو نبی سمجھتا ہے۔ اس لیے اب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام یا فرشتوں کے علاوہ کسی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، لیکن چونکہ حضرت لقمان علیہ الرحمہ سابقہ امتوں میں گزرے ہیں، پہلی امتوں میں گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ اگر علیہ السلام کا لفظ بول دیا جائے گا تو اس میں یہ شبہ نہیں ہوگا کہ ختم نبوت کا انکار ہے، وہ شبہ نہیں آتا کیونکہ وہ تو پہلے گزر چکے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ اگر کوئی علیہ السلام کا لفظ بھی کہہ دیتا ہے تو لفظی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں، تاہم بہتر یہی ہے کہ جب وہ نبی نہیں اور جمہور کے قول کے مطابق وہ نبی نہیں ہے تو ان کے ساتھ علیہ السلام کی بجائے علیہ الرحمہ کا لفظ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر شروع کے دروس میں علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بعض لوگوں کو اس پہ جو ہے اشکال ہوا ہے، تو میں ان حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، انہوں نے اس کو غور سے سنا اور توجہ دلائی، تو اصولی طور پر اس میں حرج بھی کوئی نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ حضرت لقمان علیہ الرحمہ یا رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کیا جائے تاکہ یہ شبہ ہی نہ رہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، کیونکہ جمہور مفسرین کرام کا کہنا یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ تو بہرحال ان کا جو پیغام تھا وہ بھی توحید، اور اس سے پہلے بھی توحید کی بات چل رہی، اور اب بھی اللہ رب العالمین نے توحید ہی کی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو اے انسانوں غور کرو، مجھے آپ کو سب کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں، الم ترو، کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں، کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا، ان اللہ سخر لکم، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہے، سب کو اللہ نے مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مسخر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ مطیع کر دیا، فرما بردار کر دیا۔ جب ہم سواری پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں دعا کیا سکھائی گئی؟ سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے مسخر کر دیا، ہمارے تابع کر دیا۔ اب سواری تو ہماری بات مان رہی ہے، سواری تو ہمارے تابع ہے، سواری جو ہے وہ تو ہماری اطاعت کر رہی ہے، زمین کی چیزیں وہ تو ہماری اطاعت کر رہی ہیں، بہت ساری اطاعت کرتی ہیں، لیکن آسمان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری اطاعت ہی نہیں کرتی۔ سورج ہماری مرضی سے نہیں نکلتا، چاند ہماری مرضی سے نہیں طلوع و غروب ہوتا، بادل ہماری مرضی سے نہیں آتے، بارشیں ہماری مرضی سے نہیں برستی، ہوائیں ہماری مرضی سے نہیں چلتی۔ تو اللہ پاک نے یہ کیسے فرما دیا
کہ اللہ نے آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ہے تمہارے تابع کر دیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب علماء نے یوں لکھا ہے کہ تابع کرنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تابع ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسان کے حکم کے مطابق چلے، یہ بھی مطیع اور فرما بردار کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطیع فرما بردار تو کسی اور کی ہے لیکن خدمت اس کی کر رہی ہے، خدمت اس کی کر رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ گورنمنٹ کا ایک محکمہ ہے میونسپل کا، اب میونسپل کے اندر بہت سارے خدمت گزار ہیں جو شہریوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب ہم نے تمہاری خدمت کے لیے یہ اتنا بڑا محکمہ بنایا ہے تمہاری خدمت کے لیے، اور دوسرا بندہ کہے جی ہماری تو وہ بات ہی نہیں مانتے، ہماری تو وہ بات ہی نہیں مانتے، تو اس کو کہا جائے گا کہ جناب وہ بات تو اپنے افسروں کی مانتے ہیں لیکن خدمت تمہاری کرتے ہیں، اپنے افسروں کی بات مانتے ہیں، ان کی حکم کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن خدمت کس کی کر رہے ہیں؟ گلیاں کس کی صاف کر رہے ہیں؟ محلے کن کے بنا رہے ہیں؟ سڑکیں کن کی بنا رہے ہیں؟ تمام محکمہ جاتی خدمات کن کی کر رہے ہیں؟ وہ تمہاری کر رہے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، بارشیں، یہ سب اطاعت تو کرتے اللہ رب العالمین کی، لیکن خدمت کس کی کر رہے ہیں؟ ہم انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ سورج کا فائدہ ہم انسانوں کو ہے، چاند کا فائدہ ہم انسانوں کو ہے، بادلوں بارشوں کا فائدہ ہم انسانوں کو ہے، یہ سب ہمارے خدائی خدمت گزار ہیں۔ اطاعت اللہ رب العالمین کی کرتے ہیں، خدمت ہماری کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی اللہ رب العالمین کا ایک حکمت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نظام ہے۔ اگر یہ سب ہمارے حکم کے مطابق چلتے، ہمارے حکم کی اطاعت کرتے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر دنیا کا نظام خراب ہو جاتا۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، کوئی شخص جو ہے اس نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کی ذمہ داروں کے گھر، دوسری بیٹی کی شادی کی کمہاروں کے گھر، کمہار مٹی کے برتن بناتے اور ذمہ دارہ کرتے ہیں، ہل جوتتے ہیں، زمین میں کاشتکاری کرتے۔ اب وہ اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے گیا، ایک بیٹی سے ملنے کے لیے گیا تو بیٹی نے کہا ابا جی دعا کرنا، زمین میں ہل چلایا ہوا ہے، بیج ڈالا ہوا ہے، دعا کرنا بارش ہو جائے تاکہ ہماری جو ہے وہ کاشتکاری اچھی ہو جائے۔ دوسری بیٹی سے ملنے گیا تو اس نے کہا ابا جی مٹی کے برتن بنائے ہوئے ہیں، ابھی گیلے ہیں، تو دعا کرنا کہ بارش نہ ہو ورنہ ہمارے برتن سارے خراب ہو جائیں۔ اب وہ گھر آیا، بیوی پوچھتی ہے کیا حال ہے بیٹیوں کا؟ تو کہتا ہے بس ایک دی رڑی نکل جانی ہے، دعا چو ایک دی رڑی نکل جانی ہے۔ دعا کرتے بارش ہو جائے تو ذمہ دار کا فائدہ ہوگا، کمار کا نقصان ہو جائے گا، اور دعا کرتے ہیں کہ بارش نہ ہو تو ذمہ دار رگڑی گئی، ذمہ دار کے گھر جو بیائی ہے وہ رڑی نکل گئی، اور جو کمار والی ہے وہ بچ گئی۔ تو انسانوں کی مرضی سے یہ نظام چلتا، تو کوئی کہتا جی آج سورج نکلنا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں جی آج تو بادل ہونے چاہیے، ایک کہتا آج بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں جی ہم نے تو لینٹر ڈالنا ہے آج بارش نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ نظام ہی سارا خراب ہو جاتا۔ تو اللہ نے ان ساری چیزوں کو مطیع و فرما بردار تو اپنا رکھا ہے، لیکن خدمت یہ کن کی کر رہے ہیں؟ وہ انسانوں کی کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ سب اللہ نے تمہاری خدمت پہ لگا ہے۔ فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ نے اپنی ظاہری باطنی ساری نعمتیں تم پر مکمل کر دی۔ ظاہری نعمتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہمارے جسم میں آنکھ، کان، ناک اور جسم کا سارا نظام، اور پھر ظاہری نعمتوں میں کھانا پینا، ہوا سانس لینا، آکسیجن، یہ ساری ظاہری نعمتیں، ماں باپ ہے، گھر بار ہے، اور یہ جتنی ہمیں نظر آ رہی ہیں یا محسوس ہو رہی، یہ سب ظاہری نعمتیں۔ اور باطنی نعمتیں، اللہ نے ہمیں ایمان نصیب کیا ہے، ایمان باطنی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔
اللہ نے ہمیں علم، عقل اور شعور دیا ہے، یہ باطنی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں لیکن اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، یہ باطنی نعمت ہے جس کو ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ ہم اللہ کی زمین پہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حق تو یہ تھا کہ زمین پھٹتی اور ہم زمین میں دھنس جاتے، لیکن اللہ ہمیں فوری عذاب میں گرفتار نہیں کرتے، یہ باطنی نعمتیں ہیں۔ تو ایسی بے شمار باطنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر بہائی ہوئی، اور اس طرح بہائی کہ کمپلیٹ کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں مکمل کر دی میں نے۔ تو ساری کی ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سارے بولے کون ہے؟ اللہ۔ زمین و آسمان کا نظام چلانے والا، بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری زمینوں کے اندر سارے سسٹم، ساری جو ہے وہ نعمتیں ہمیں پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو عبادت بھی صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے۔ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا ہے کہ بندہ کہے جی میں اللہ کو ایک نہیں مانتا۔ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا ہے کہ بندہ کہے جی میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ یہ اللہ ہی کے متعلق جھگڑا ہے کہ کوئی کہے جی میں اللہ کی کتاب قرآن کو نہیں مانتا، اللہ کو ہی نہیں مان رہا، اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے، یہ جھگڑا کرنے والا بغیر علم کے جھگڑا کر رہا ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ علم ہوتا، دلیل ہوتی، پھر بھی کوئی بات تھی۔ تو ایسے ہی خام خواہ پنگا لینا بغیر علم کے، اور پھر ولا ہدن، کوئی رہنمائی بھی نہیں ہے۔ کوئی ہوتا ہے نا کہ بندہ کہے کہ جناب مجھے فلاں پیر و مرشد نے کہا، یا فلاں میرے ایک اللہ کے نبی تھے انہوں نے یہ بات بتائی، یا فلاں سچے راہبر تھے انہوں نے یہ بات بتائی۔ کوئی ایسی بات بھی نہیں۔ ولا کتاب منیر، نہ کسی روشن کتاب میں، یعنی نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے، نہ علم ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جھگڑا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی کسی انسان سے کہیں کہ جناب آپ کو اللہ کو ایک اگر نہیں مانتے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، غیر اللہ کو اللہ کا ساجی و شریک بناتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ یہ وہ جو ساری کرتے ہیں، ساری کرتے ہیں، وہ سارے کرتے ہیں، یہ کوئی دلیل تو نہیں۔ تو کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی کتاب کی کوئی حوالہ نہیں، کوئی ریفرنس نہیں۔ اللہ فرماتے خام کا جھگڑا کرے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس پیغام کے پیچھے چلو جو اللہ نے اتارا، جو اللہ نے نازل کیا۔ یہ پیغام قرآن کریم کی شکل میں، یہ بھی ما انزل اللہ، احادیث مبارکہ وہ بھی ما انزل اللہ، اور جو قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے نکال کے فقہا نے ہمیں دیا ہے وہ بھی ما انزل اللہ، یہ سب ما انزل اللہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو، قرآن کی پیروی کرو، سنت کی پیروی کرو، شریعت کی پیروی کرو، تو کیا کہتے ہیں جی بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس کی ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے، ہمارے باپ دادے کرتے رہے، یعنی ہم تو ماحول و معاشرے کے مطابق چلیں گے۔ میرے محترم دوستو، قرآن سنت ماحول و معاشرے کو بدلنے کے لیے ہوتا ہے، قرآن کے مطابق بنانے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ماحول و معاشرے کے مطابق قرآن و سنت کو بنانے لگ جائیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری اسی بیماری اور مرض کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں لوگ۔ اپنے آپ کو نہیں کہتے جی ہم قرآن کے مطابق ہو جاتے ہیں، کہتے جی ہمارے مطابق قرآن ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا جی، جب ان کو کہا جاتا ہے اللہ کے کلام کی پیروی کرو، اللہ کے پیغام کے پیچھے چلو، تو کہتے ہیں جی نہیں نہیں، ہم تو جناب آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے، آباء و اجداد کی تقلید کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولو کان الشیطان، اگر آباء و اجداد شیطان بن جائے،
باپ دادے شیطان کا روپ دھار لے اور شیطان کا روپ دھار کے یدعوہم الی عذاب السعیر، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلائے، تو پھر بھی باپ دادے کے پیچھے چلیں گے۔ باپ دادے کی بات ماننا گناہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر ہوں، ابراہیم، اسحاق و یعقوب کے مذہب پہ ہوں۔ باپ دادے کی بات ماننا بری بات نہیں، گناہ نہیں، لیکن تب ماننا ثواب ہے جب وہ حق پہ بھی ہو، راہ راست پہ بھی ہو، صحیح دین پہ بھی ہو۔ اور اگر باپ دادے خود گمراہ ہو، خود بے دین ہو، غلط راستے پہ چل رہے ہوں اور اولاد کو بھی مجبور کریں غلط راستے کی طرف، تو پھر پچھلے رکوع میں بات گزر چکی، اللہ پاک نے فرمایا فلا تطیعہما، پھر والدین کی بھی بات نہیں ماننی۔ شریعت کے خلاف والدین بھی کہیں تو ان کی اطاعت کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آج اس دور میں بھی، اس ماحول اور معاشرے میں بھی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ احوال کی درستگی ہو، ہمارا ماحول معاشرہ اچھا اور خوبصورت اور پاکیزہ بنے، تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالیں، اس کے قریب ترین آ جائیں۔ اور اگر ہم اس سے دور بھاگیں گے تو یاد رکھیں ہر شخص کی اپنی مرضی، اپنا ذہن، اپنی طبیعت، اپنا مزاج، پھر انسان ایک لڑی میں چل ہی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، اب ہر بندے کی اپنی مرضی ہوگی تو دنیا میں سکون کہاں پہ آئے گا؟ جب ساری دنیا اس پہ چلے گی کہ میں بھی اللہ کا، میرے اوپر بھی مرضی اللہ کی، زمین بھی اللہ کی، زمین پہ بھی مرضی کس کی؟ اللہ کی، ساری زمین پہ اللہ کا نظام چلے گا تو دنیا کو امن و سکون ملے گا۔ اس لیے قرآن کا پیغام امن و سکون کا پیغام ہے۔ قرآن کی مخالفت ظلم اور ستم اور دنیا کے اندر بے انصافی کا نظام ہے۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن و سنت کے نظام کے قریب آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید آیات کی وضاحت انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگی۔ جو کہا سنا اللہ اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال۔